ہم کراچی کے رہنے والی ایک پٹھان لڑکی ہوں. ہمارا عمر 25 کے قریب ہے. بعض کاغذوں میں 30 لکھا ہوا ہے، لیکن شناختی کارڈ بناتے وقت تاریخ پیدائش درج ہو گئی تھی. ہم نے انٹر تک تعلیم حاصل کیا. ہمارا اسکول کی عمارت نارتھ کراچی کی ایک گلی میں تھا. پھر کالج اولڈ سٹی ایریا میں جہاں آنا جانا بسوں میں ہوتا تھا. گھر میں سب ہم سے یہی امید رکھتا تھا کہ ہم انٹر کے بعد کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے گا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے. ہم نے کامرس کے مضامین پڑھا تھا کیونکہ حساب کتاب ہم کو سمجھ آتا تھا. ہمارا خواہش تھا کہ کسی دفتر میں کلرک، ریسیپشنسٹ یا ڈیٹا انٹری آپریٹر بن جائے گا. کورس مکمل ہوا تو ہم نے سی وی بنایا، فوٹو اسٹیٹ کیا، 2-3 دفاتر میں انٹرویو دیا. کچھ جگہ ترجمہ مانگا، کچھ جگہ سفارش. جہاں اپنی امید وہیں گھر کی مصروفیت آڑے آ گیا. ہمارے گھر کی کہانی لمبی ہے. ہم لوگ بنو کے علاقے کراچی آیا تھا. پہلے ہمارا چچا یہاں مزدوری کرنے لگا تھا. پھر ابا آیا. کچھ سال پہلے ہم نے یہاں مستقل رہائش اختیار کر لیا. ہمارے محلے میں پشتو بولنے والے زیادہ ہیں، مگر ساتھ والے میں پنجابی، مہاجر اور سرائکی گھرانے بھی رہتے ہیں. زبانیں مختلف ہیں مگر روزمرہ کے معاملات مشترک ہیں. پانی کی لائن، گیس کے پریشر، کچرا اٹھانے والے اور ٹرانسپورٹ کے مسائل سب کے ایک جیسے ہیں. میں صبح کے وقت کالج جاتا تھا تو راستے میں بنو، دیر، سوات اور محمد کے لوگ ملتا تھا. اسی دوران گھر میں ایک مسئلہ سر اٹھانے لگا جس نے میرا شیڈول اور میرا ذہن دونوں الجھا دیا. یہ مسئلہ خاندانی دشمنی کا تھا. ہمارے گاؤں میں ایک پرانی رنجش چلتی آ رہا ہے. شروع میں یہ معمولی زمین کے جھگڑے سے پیدا ہوا تھا. بعد میں بول چال بند ہوا، پھر ہاتھا پائی اور زخمی ہونے والے واقعات ہوئے. مردوں کی مجلسیں لگیں، جرگے بیٹھے، فیصلے ہوئے، مگر فیصلہ کبھی مکمل نہ ہوا. کوئی فریق مانتا تھا تو دوسرا اعتراض اٹھاتا. سال گزرتے گئے، بچے جوان ہو گئے، مگر یادیں اور کہانیاں ایسی سنائی گئیں کہ ناراضگی نسلوں میں منتقل ہو گئی. جب ہم کراچی آئے تو خیال تھا کہ شہر کی مصروف زندگی میں یہ سب باتیں پیچھے رہ جائیں گی، مگر فون کالیں، مہمانیاں، جنازے اور شادی بیاہ کے موقعوں پر پرانی باتیں پھر آ جاتی. کبھی کوئی خبر آتی کہ وہاں کسی نے کسی کو دھمکی دیا، کبھی بتایا جاتا تھا کہ پلا راستے میں گھیراؤ ہوا. ہر بار گھر میں بیٹھک ہوتا، مرد آپس میں صلاح مشورہ کرتے، عورتیں اپنے بچوں کو سمجھاتی کہ انجان راستوں سے نہ جاؤ، غیر ضروری حرکت نہ کرو. خاندانی دشمنی ایسی چیز ہے جو کاغذ پر ایک لائن کی طرح دکھائی دیتا ہے مگر زندگی میں 100 راستے بنا دیتے. ہمارے ایک کزن کے ساتھ پہلے بھی ایک جھگڑا ہو چکا ہے. وہ واقعہ ہمارے لیے یاد دہانی بن کے رہتا ہے کہ دشمنی وہاں کی ہو یا یہاں کی، اس کی گرمی خبر کے ذریعے پہنچ جاتے اور روزمرہ زندگی پر اثر ڈالتے. خاندانی دشمنی کے سبب ایک اور مشکل یہ بھی ہے کہ رشتے ناطے کی بات آتا ہے تو دونوں طرف سے سابقہ واقعات یاد دلا جاتے. اگر کسی لڑکے والے کو میرا پڑھ لکھ جانا پسند آتے تو وہ پوچھتے کہ آپ کے خاندان میں پلا مسئلہ تو نہیں. اگر ہم اپنی طرف سے صاف بات کرتے تو سامنے والا کہتا کہ ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے. پھر کبھی ان کی طرف سے جواب نہیں آتا. اس طرح کے کئی واقعات ہوا. ہم سمجھتا ہوں کہ رشتہ ہو یا نوکری، کاغذی شرطوں کے ساتھ ساتھ خاندان کی شہرت اور جھگڑوں کی تاریخ میں نظر آتا ہے. ایک شخص کی غلطی کئی لوگوں کی راہ میں دیوار بن جاتا ہے. کراچی میں رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے اپنے مسائل کے باوجود روز جیتے. ہمارا خاندان کا بزرگ کہتا ہے کہ دشمنا ہمارا روایت نہیں ہے،
مگر جب ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے بعد صلح آسان نہیں ہوتی. ایک فرد سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوا، دوسرا کہتا ہے کہ پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا تھا. پھر سالجی تک پہنچتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جرگا، کچھ کہتے ہیں کہ پولیس میں رپورٹ کی جائے، کچھ کہتا ہے کہ پردہ ڈال دیا جائے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. ان مشوروں کے درمیان زندگی گزر جاتی ہے. نئے بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں، لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہے، مگر فیصلہ کاغذ پر نہیں آتا. جو لوگ باہر سے گھر آتے ہیں وہ تازہ خبریں لا کر ماحول گرم کر دیتے ہیں. یوں روزمرہ کے کاموں پر بھی اثر پڑتا ہے. جب گھر کی فضا میں دشمنی کی بات گونجتی رہے تو حوصلہ کم ہو جاتے. آدمی کام پر بھی ہو تو ذہن پیچھے لگا رہتے کہ آج کسی نے کسی سے کیا کہا، کل کس راستے سے جانا ہے. دشمنی کی بنیاد پر لوگوں کا قتل ہو جانا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے ایسے جنازے دیکھے جن میں رونے دھونے کے بجائے خاموشی زیادہ ہوتی ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہو سکتی ہے، اس لیے زبانیں سنبھال کر رکھی جاتی ہے. ہم اس موضوع پر جب سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن میں سیدھا سے سوال آتے ہیں کہ یہ سب کب تک چلے گا؟ اگر ایک واقعے کے جواب میں دوسرا واقعہ لازم سمجھا جاتی ہے تو پھر سلسلہ کہاں رکے گا؟ ہم نہ قانون کی طالبہ ہوں نہ سیاست جانتی ہوں. ہم صرف اپنی حد تک یہ سمجھتی ہوں کہ جس گھر میں روزمرہ زندگی کا نقشہ دشمنی کے حساب سے بنتا ہو، وہاں پہ بچوں کی تربیت، لڑکیوں کی تعلیم اور نوجوانوں کی نوکری سب متاثر ہوتی ہے. کراچی جیسے بڑے شہر میں پولیس اسٹیشن، عدالتیں، محلے کی کمیٹیاں، علماء کے حلقے موجود ہیں. لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ان سے رجوع کرتا ہے. ہمارا نزدیک جو چیز کام کی لگتی ہے وہ ہے لکھت پڑھت. اگر کبھی صلاح ہو تو وہ کاغذ پر ہے، دونوں طرف کے گواہ موجود ہو، شرطیں واضح ہوں. اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کا ذمہ دار طے ہو. زبانی وعدوں پر نسلیں نہیں بدل سکتے. ہمارے یہاں عموماً لوگ بیٹھتے ہیں، چائے چلتے ہیں، باتیں گھماتے ہیں، پھر کوئی درمیانی جملہ کہہ کر مجلس ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد ہر فریق اپنی طرف سے نتیجہ نکالتے ہیں اور جھگڑا برقرار رہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جن خاندانوں میں تحریری طور پہ فیصلہ کیا وہاں کم سے کم بچوں کو سکون ملا. ہم اپنے بھائیوں سے یہی کہتی ہے کہ اگر کہیں سفر درکار ہو تو وقت سے آگاہ کرے، راستہ بدلنے کی جگہ پہلے سے طے کر لے اور غیر ضروری بھیڑ سے بچے. ہم خود بھی جب ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے تو ہم امی یا باجی کو میسج کرتی ہے کہ ہم کب نکلی، کب واپس پہنچی. یہ سب اسی لیے نہیں کہ ہمارے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم احتیاط کرتی ہے. دشمنی چاہے دور کے علاقے میں ہو یا اس کے اثر شہر میں بھی محسوس ہو جاتا ہے. لوگ سن کر محتاط ہو جاتا ہے، پرانی باتیں دہراتے، نئے تعلقات بنانے سے ہچکچاتا ہے. ہم جانتی ہے کہ اگر خاندانی جھگڑوں کا دباؤ کم ہو جائے گا تو ایک لڑکی آسانی سے اپنی پڑھائی اور کام کی سم بنا سکتے. اس دباؤ کے ساتھ بھی زندگی چلتا ہے، مگر رفتار سست رہتا ہے اور راستے محدود رہتے ہیں. ہمارا خیال میں دشمنی کے چلتے رہنے کی ایک وجہ شرمندگی کا ڈر بھی ہے. اگر کسی نے ایک بار سخت بات کر دی یا کوئی قدم اٹھایا تو پھر وہ پلٹ کر معذرت نہیں کرتا. اسے لگتا ہے کہ معافی مانگنا کمزوری ہے. حالانکہ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ معافی پر معاملہ ختم نہیں ہوتا اور لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. مگر یہ کہنے والا بات ہمارے گھروں میں آسانی سے قبول نہیں ہوتا. سب کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، اسی عزت کے چکر میں وقت گزر رہا ہے.
اور نئی نسل اپنے راستے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک جاتے ہیں۔ ہم سیدھا سے ایک سوال رکھتے ہیں، اگر دشمنی کے نام پر لوگ مارے جائیں گے تو اسکول کیسے چلیں گے، اسپتال کیسے سنبھلیں گے اور دکانیں کیسے چلے گا؟ جن بچوں نے آج پہلی بار اسکول گیا ہے انہیں یہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ فلاں خاندان سے بات نہ کرو، شہر کے اسکول، آفس اور بازار کا مشترکہ ہے، یہاں آپ کو اپنے پڑھنے والے ساتھ ملیں گے، اپنے محلے کے علاوہ دوسرے علاقوں کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اگر ہم ان سب جگہوں پر دشمنی کی پرانی فہرست اٹھا کر چلیں گے تو کام نہیں ہوگا، ہم سب کو وقت ضائع ہوگا، نقصان ہوگا۔ کبھی کبھی ہم اپنے خاندان کی عورتوں کو ساتھ بیٹھتی ہوں تو ہم عملی باتیں کرتی ہوں، مثلاً کون سی عورتیں کب اسپتال جاتی ہیں، کس کے بچوں کے ساتھ سرکاری اسکول میں کاغذات مکمل ہوئے ہیں، کس گھر میں پانی کی ٹھنکی مرمت کرنی ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم بار بار دہراتی ہے کہ اگر گھر کے مرد کسی بات پر متفق ہو اور لکھ دیں کہ اب کسی کے خلاف زبان یا ہاتھ استعمال نہیں ہوگا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ عورتوں کی زندگی کا بڑا مسئلہ انتظار میں گزرتے، وہ انتظار کرتی ہے کہ مرد گھر آئیں گے، مجلس سے فیصلے لے کر آئیں گے اور صاف بتائیں گے کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ جب فیصلے نہیں آتے تو روزمرہ کی منصوبہ بندی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے بڑے نعرے کی ضرورت نہیں، ضرورت چھوٹے اور سیدھے قدموں کی ہے۔ پہلے قدم میں بات چیت ہو، دوسرے میں تحریر ہو، تیسرے میں عمل کی نگرانی ہو۔ اگر کوئی شخص یا گروہ خلاف ورزی کرے تو اس کا نام لے کر بات کرو اور باقی لوگ خاموش تماشائی نہ رہیں۔ شہر کے اندر جو ادارے موجود ہیں ان سے رابطہ کرے، ان سے رابطہ کر کے ضروری باتیں پولیس سے ڈر کر نہیں بلکہ قانون کے طور پر، جب لوگ اپنی بات قانون کے ساتھ جوڑتی ہے تو ذاتی فیصلے کمزور پڑتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محلے کی سطح پر کمیٹیاں فائدہ دیتی ہیں۔ اگر 3-4 معتبر لوگ مل کر دونوں طرف کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے اور راستوں، اوقات اور تقریبات کے بارے میں ترتیب بنا دیں تو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں شعلہ نہیں بنتی۔ یہ سوال کہ یہ سب کب تک چلے گا، ہم روز سامنے رکھنا پڑتے۔ ایک طرف ہمارا زندگی ہے جس میں نوکری کی تلاش کر رہے، تعلیم بڑھانے کی سوچ رہے اور گھر کے کام سنبھال رہے، دوسری طرف وہ پرانی فہرست ہے جن میں نام لکھے گئے واقعات درج ہے، وہ وعدے، یہ دھمکیاں، یہ سب الفاظ کی صورت میں ہے۔ اگر ہم ان فہرستوں کو جلانے کا حوصلہ پیدا کریں تو نئے کاغذ کھلیں گے، نئے کاغذ پہ نئی فہرستیں بنیں گے جن میں بچوں کے اسکول کا نام ہوں گے، نوکریوں کے انٹرویوز کی تاریخیں ہوں گی اور گھروں کی مرمت کے کام ہوں گے۔ ہم سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب خاندان کے بڑے طے کریں گے اب لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ بات محض زبان سے نہیں بلکہ تحریر سے ہو۔ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے وہاں لڑائی کی طرف جانے والی گفتگو روک دیتی ہوں۔ اگر کسی عورت نے جذباتی انداز میں پرانی بات چھیڑ دی تو میں موضوع بدل دیتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ بچوں کے پیپر کب ہے اور بجلی کا بل جمع ہوا یا نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہماری بڑی لڑائیوں کو روک سکتے۔ ہم جانتی ہوں کہ ہمارا بھائی کہیں کام کے لیے جائے تو وہ اپنی محنت کے حساب سے پہچانا جائے۔ ہمارے ابا جب بازار سے گزرے تو انہیں دکاندار ان کے اچھے لین دین کی وجہ سے جانے۔
اور میں جب بھی کسی آفس میں سی وی دوں تو وہاں میرا نام میری تعلیم کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ پرانی دشمنیوں کے ساتھ۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ سب کب ختم ہو گیا تو ہمارا جواب سیدھا ہے، جب ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ آج کے بعد کسی پرانی بات کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جب جرگہ ہو یا کمیٹی، مسجد کی بیٹھک ہو یا محلے کا حال، وہاں تحریر تیار ہوگا، دستخط ہوں گے، کاپی رکھی جائے گی اور اس کی تصویر سب کو بھیجی جائے گی۔ جب بچوں کے سامنے بڑے لوگ ہاتھ ملائیں گے اور کہیں گے کہ بس، اس دن کے بعد اگر کوئی شخص پرانی راہ اختیار کرے گا تو وہ اکیلا سمجھا جائے گا، خاندان کی نمائندگی نہیں سمجھی جائے گی۔ اس دن سے نئی شروعات ہوگا۔ ہم ایک پٹھان لڑکی ہوں، کراچی ہمارا زندگی کا شہر ہے۔ یہاں ہم نے انٹر تک پڑھا، یہاں ہم نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں ہمارا گھر کی روزمرہ ہے۔ ہم چاہتا ہوں کہ ہمارا محلہ محفوظ ہو، ہماری گلی روشن ہو، ہمارا اسکول اور کالج کے راستے سیدھے ہوں۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوگا جب خاندانی دشمنی کی فہرستیں بند ہوں گا۔ ہم نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ ایک دن میں بدل جائے گی، مگر پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ پہلا قدم بات چیت، دوسرا قدم تحریر اور تیسرا قدم عمل۔ جب یہ 3 قدم پورے ہو جائیں گے تو باقی راستے خود بخود ترتیب میں آ جائے گا۔ ہمارا نام عائشہ ہے، ہمارا عمر 27 سال ہے۔ ہم کراچی میں پیدا ہوئی اور یہاں پلی بڑھی۔ ہمارا والد پٹھان ہیں، کوہاٹ کے قریب کے گاؤں سے آئے تھے۔ امی کا تعلق بھی پختون خاندان سے، مگر وہ بھی برسوں سے کراچی میں ہے۔ ہمارے گھر میں پشتو بھی بولی جاتی ہے اور اردو بھی۔ ہم نے اسکول سے میٹرک تک پڑھائی کی، کالج میں داخلہ لیا تھا، مگر گھر کا حالات ہماری اپنی مصروفیات کی وجہ سے آگے نہ جا سکا۔ ہم کم پڑھا لکھا ہوں مگر پڑھنا لکھنا آتے۔ ہم اخبار کی سرخیاں سمجھ لیتی ہے، فارم بھر لیتی ہے، دفتر کا سادہ کام سنبھال لیتی ہے۔ ہم ایک نجی ادارے میں ریسیپشن پر بیٹھتی ہے، فون اٹھاتی ہے، آنے والے کو راستہ بتاتی ہے، فارم دیتی ہوں۔ ہمارا خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتی ہے کہ لڑکی کا چہرہ سب کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اسے گھر سے اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے، دفتر میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ان سے یہ بات سنا، ہم نے اس کی عورت کو دیکھا جو تعلیم ادھوری چھوڑتا ہے۔ ہم نے اپنے دوستوں کو دکھایا کہ جن کی شادی کم عمری میں ہو جاتی ہے۔ ہم اس بات پر بات کرتے ہو تو کہتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کسی کے ایمان پر بات نہیں کرتی، ہم اپنے حالات اور اپنے شہر کو دیکھ کر بات کرتی ہے۔ کراچی میں چلنے کے لیے عورت کو خود بھی چلنا ہوتا ہے، بس میں سفر کرنا ہوتا ہے، رکشہ لینی ہوتی ہے، دفتر جانا ہوتا ہے، بینک جانا ہوتا ہے، اسپتال جانا ہوتا ہے۔ اگر ہر جگہ کسی مرد کی اجازت یا ساتھ کا انتظار کیا جائے تو بہت سا کام رک جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے۔ ہم پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں غیرت کا لفظ بہت بولا جاتا ہے۔ ہم غیرت کو برائی نہیں کہتی، ہم کہتا ہوں کہ غیرت کا مطلب سچائی، محنت، ذمہ داری اور وعدے کی پابندی ہے۔ غیرت کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کو قید کر دیا جائے، غیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو مارا جائے یا اس کی پسند کو کچلا جائے۔ ہمارا والد ہم کو یہ بات سمجھائے کہ غیرت اپنی حفاظت بھی ہے اور دوسرے کی حق تلفی بھی نہ کرنا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایمانداری سے کام کرتی ہے، وقت پر گھر آتی ہے،
جھگڑا نہیں کرتی ہے تو تمہاری عزت محفوظ ہے۔ ہم نے اس بات کو سچ مانا اور اسی طرح چل رہا ہے۔ ہمارا خاندان میں شادی کرنے کا رواج بھی عام ہے۔ بھائی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی۔ ہم نے دیکھا کہ بعض گھر میں خوش ہے اور نبھا رہے اچھا ہو جاتا ہے، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی جگہ رشتے صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ باہر سے میل جول کم رکھا جائے یا جائیداد اپنے بیچ رہے۔ پھر جب مزاج نہ ملے تو گھر میں جھگڑا بڑھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شادی میں مزاج پسند، زندگی کی سمت اور عزت کا حساب ہونا چاہیے۔ اگر خاندان میں اچھا رشتہ ہو، لڑکی چاہتی ہو، لڑکا بھی راضی ہو تو ٹھیک ہے، مگر صرف روایت کی خاطر یا زبردستی نہیں۔ ہم نے اپنی ایک کزن کو رو رو کر آنکھ کرتے دیکھا۔ ہم نے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھا۔ شادی ہو گیا مگر خوشی نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ختم ہونی چاہیے جہاں لڑکی کی پسند نہ پوچھی جائے۔ ہم نوکری کرتی ہے۔ جب ہم نوکری شروع کیا تو کچھ رشتہ داروں نے باتیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی دفتر میں لوگوں کے درمیان کیسے بیٹھے گا؟ ہم نے کہا کہ ہم دفتر میں الگ کیے بھی نہیں، بعض خاتون ہیں، ماحول مناسب ہے، ہم وقت پر آتی ہے، وقت پر جاتی ہے، ہمارا کام سامنے ہے، ہمارا تنخواہ سامنے، ہمارا راستہ سامنے ہے۔ ہم نے بتایا کہ گھر کے خرچے میں ہمارا حصہ شامل ہوتے ہیں، کرایہ دینا ہوتا ہے، راشن لانا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی کا فیس دینا ہوتا ہے، موبائل کا بل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر بیٹھ جاؤں گا تو یہ سب کس طرح ہوئے گا؟ اب ساری زندگی اکیلے کما کے تک گیا ہے۔ ہم نے پردے کے بارے میں بھی اپنی رائے، اپنے تجربے کا بتایا کہ ہمارے گھر میں امی دوپٹہ لیتی ہے، ہم بھی لیتی ہے۔ گرمی میں ہلکا کپڑا، سردی میں موٹا کپڑا، چہرہ ڈھانپنے کی پابندی ہمارا گھر میں نہیں۔ ہم نے برقع پہن کر بھی دیکھا، نقاب کے ساتھ بھی دیکھا، بس میں چڑھتے اترتے، دفتر میں فون سنتے، ریکارڈ لکھتے، ہم محسوس کیا کہ چہرہ ڈھانپ کر ہمارا کام سست ہو جاتی ہے، ہم ٹھوکر کھا سکتی ہے، کاغذ گم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا طریقہ رکھا کہ سادہ کپڑا، مناسب دوپٹہ، سیدھی بیٹھک، کم باتیں، سیدھا گھر۔ ہم کہتی ہے کہ پردہ اگر کوئی اپنی خوشی سے کرے تو ٹھیک ہے، اگر مجبوری سے کرے تو ٹھیک نہیں۔ زبردستی کی پردہ داری ٹھیک نہیں۔ لڑکی کو سمجھاؤ، مثال دو، مگر قید نہ کرو۔ ہم نے یہ راستہ اپنایا ہے اور ہمارا کام چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے خاندان کے بڑوں سے بھی گفتگو کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ بچی کو مدرسہ یا اسکول بھیجنا کافی نہیں، اسے موبائل چلانا بھی سکھاؤ، اسے بینک جانا بھی سکھاؤ، اسے فارم بننا بھی سکھاؤ، وہ اپنے کاغذات خود سنبھالے، شناختی کارڈ، پے فارم، ڈومیسائل۔ جب عورت اپنے کاغذ خود سنبھالنا سیکھتی ہے تو ہر بار مرد کا انتظار نہیں کرتی۔ ہم نے یہ خود کر کے دیکھا۔ ہم نے اپنا شناختی کارڈ خود رینیو کرایا، ہم نے بینک اکاؤنٹ خود کھلایا، ہم نے دفتر کے فارم خود بھرا، ہمیں کسی پر انحصار کرنا پڑا۔ گھر والوں نے دیکھی تو خوش ہوئی کہ کام سیدھے ہاتھ سے ہو رہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہر بات میں روایات لام لیتی ہے۔ ہم روایت کی عزت کرتی ہے، مگر روایت کی وجہ سے غلطی پر قائم رہنا ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پہ کم عمری کی شادی روایت ہے، مگر اس سے مسائل پیدا ہوتی ہے، پڑھائی رک جاتی ہے، بچے کمزور ہوتی ہے، لڑکا بھی کماتی نہیں ہے، گھر کی گاڑی نہیں چلتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتی ہے۔ ہم کہتی ہے کہ جو رسم زندگی مشکل کرے اسے بدل دینا چاہیے، جو رسم آسانی دے اسے رکھ لینا چاہیے۔ ہم اپنی کمیونٹی کی عزت کرتی ہوں، ہم اپنے بابا جان کی بھی عزت کرتی ہوں، مگر
ہم ان دقیانوسی خیالات کی نہیں کرتی جو عورت کو کمزور سمجھتی ہے، جو اسے گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا جب عورت باہر نہیں نکلتی تو اس کے لیے دنیا کی خبر کم رہ جاتی ہے، پھر کوئی بھی اس کے نام سے بینک کھاتا کھلوا سکتی ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں غلط بات کہہ سکتی ہے، وہ خود دفاع نہیں کر سکتی۔ جب عورت تھوڑی سی تعلیم لے، باہر کا راستہ دیکھے، اپنے حقوق کو پہچانے تو یہ سب کم ہوتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی بہن کو بھی یہ چیزیں سکھا رہا ہے۔ ہم اسے دفتر لیتی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسے باتیں کرتی ہے، ریسیپشن پر کیا ہوتی ہے، فائل کیسے بنتی ہے۔ ہم اسے بازار لے کے جاتی ہے تاکہ وہ خریداری میں دھوکہ نہ کھائے۔ ہم اسے بس میں ساتھ بٹھاتی ہے تاکہ اس کو پتہ رہے کہ کہاں اترنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کن الفاظ میں بات کرنا ہے۔ ہم نے موبائل اور انٹرنیٹ بھی خود سیکھا۔ پہلے ہم کو بہت ڈر لگتا تھا کہ غلط بٹن دب جائے گا، پھر ہم نے یوٹیوب دیکھا، واٹس ایپ سیکھا، ای میل سیکھا، اب دفتر میں وہی کام کرتا ہے۔ بابو لوگ بعض دفعہ ہم کو کہتا ہے کہ تم کم پڑھا لکھا ہے مگر سسٹم تم اچھی طرح چلاتی ہے۔ ہم کہتا ہوں کہ یہ سب مشق سے آیا، ہم کو موقع ملا تو ہم نے سیکھ لیا، اگر موقع نہ ملتا تو ہم گھر بیٹھی رہتی اور ڈرتی رہتی۔ اسی لیے ہم کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو موقع ملنا چاہیے، اگر وہ غلطی کرے تو سمجھاؤ مگر راستہ بند نہ کرو۔ ہم اپنی کمیونٹیوں کے لڑکوں کو بھی بات کہے گی۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم اگر بہن کے لیے غیرت دکھاتی ہو تو اس کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ تم اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اسے پڑھاؤ، اس کو سکھاؤ، اس کے ساتھ کھڑے رہو۔ اگر تم صرف اس کے کپڑوں پہ اعتراض کرے گی یا اس کے دفتر جانے پہ پابندی لگائے گی تو وہ اس کو کمزور بنا دے گی۔ ہم نے ان کو مثال دی کہ بتایا کہ جب بہن کماتی ہے تو گھر میں سکون آتی ہے، بھائی کی پیس نکلتی ہے، ماں کے لیے دعا آتی ہے۔ اگر تم بہن کا ہاتھ روکو گے تو اپنے گھر کا ہاتھ روکو گے۔ کچھ لڑکوں نے ہماری بات مانی، کچھ نے نہیں مانی۔ ہم نے اپنا راستہ جاری رکھا۔ ہم یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ رسومات عورت کے لیے دیوار بن جاتی ہے۔ زبردستی کی پردہ داری، کم عمری کی شادی، خاندان میں زبردستی رشتہ، نوکری کی اجازت نہ دینا، موبائل کا استعمال روکنا، یہ دیواریں ہیں۔ ہم ان دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ان کو کم کرو۔ اگر کوئی گھر اپنی مرضی سے پردہ رکھتی ہے اور عورت بھی خوش ہے تو ٹھیک ہے، مگر جہاں زبردستی ہے وہاں غلطی ہے۔ اگر کوئی شادی خاندان میں آپس میں مناسب لگتی ہے، دونوں راضی ہے تو ٹھیک ہے، مگر جہاں لڑکی راضی نہیں وہاں غلطی ہے۔ اگر کوئی لڑکی پڑھنا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، گھر کی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس کو روکنا غلط ہے۔ ہم یہی کہتا ہوں کہ ان رسومات کو بدلنے کا ضرورت ہے۔ ہم کراچی کی سڑکوں کو روز دیکھتا ہوں۔ ہم نے بس اسٹاپ پہ لڑکیوں کو اکیلا کھڑے دیکھا، ہم نے ان کے ہاتھوں میں فائلیں دیکھی، ہم نے ان کے چہروں پر پسینہ دیکھا، ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھول دیکھا۔ ہم نے سوچا کہ یہ سب ہماری طرف اپنی گھر کی ایک اینٹ ہے، ہم سب مل کر اس شہر کی دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک کو ہٹا دیا جائے تو دیوار کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کہتا ہوں کہ عورت کو دیوار سے نہ ہٹاؤ، اسے اس کی جگہ دو، اسے اس کا حق دو۔ یہ بات مشکل نہیں، بس گھر والے اپنا خیال بدلیں۔ ہم نے اپنے گھر میں بدل کر دکھایا ہے۔ ہم نے اسکول تک پڑھا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے شام کو آن لائن کورس ڈھونڈا ہے، ہم نے بیسک کمپیوٹر پڑھا ہے۔ ہم چاہتا ہوں کہ آگے چل کر ایک اچھے ادارے میں ریسیپشن کی بجائے
ریکارڈ مینجمنٹ یا ایڈمن میں کام کروں، اس سے تنخواہ بڑھے گا، ہم گھر والوں کے لیے بہتر کر سکوں گی۔ ہمارے ابا کہتے ہیں کہ کوشش کرتے رہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے ہم کو موٹر سائیکل چلانا سکھا دیے، کبھی کبھی ہم خود دفتر چلی جائے گی تاکہ بس کے مسئلے سے بچ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ جب ٹریفک سمجھ جاؤ تو چلی جانا۔ یہ اعتماد مجھے ملا ہے کیونکہ انہوں نے مجھ پر پابندی نہیں لگائی۔ اگر پابندی لگائی ہوتی تو ہم آج بھی ڈرتی رہتی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جاتی ہے، ہم وہاں دیکھتی ہے کہ لڑکیاں اپنے کپڑوں کو لے کر الجھی رہتی ہے، ان کے والدین ان کے پون چین لیتے، وہ ہنستی ہیں مگر ان کی ہنسی میں کنک کم ہوتی ہے۔ ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتی، ہم بس اپنے دل کی بات سوچتی ہوں کہ کاش انہیں بھی وہی آزادی ملا ہوتی۔ آزادی سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی حد نہ ہو، ہماری مراد یہ ہے کہ کام جائز ہو، سیدھا ہے، مفید ہے، اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ نوکری، تعلیم، سفر، علاج، یہ سب جائز اور مفید ہے، ان پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک بات اور بھی کہتی ہوں، اگر گھر والے لڑکی کو اجازت دیتی ہے مگر راستہ نہیں بتاتی تو وہ بھی مشکل ہے۔ اجازت کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ ہم نے اپنی بہن کو بتایا کہ دفتر میں کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے، سلام کرنی ہے، سیدھا کام بتانی ہے، بات مختصر رکھنی ہے، نمبر نوٹ کر لینا ہے، گھر کا پتہ اجنبی کو نہیں دینا، کسی سے ادھار نہیں لینا، اپنی چیزوں کا خیال رکھنا۔ ہم نے اسے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی راستے میں پریشان کرے تو ہیلپ لائن پر کال کرنا ہے، گھر والوں کو لوکیشن بھیجنا ہے، بھیڑ والی جگہ پر رکنا ہے۔ اس طرح اجازت کے ساتھ حفاظت بھی ہوتا ہے۔ ہم صرف اتنا کہتی ہے کہ ہم بھی ایک پٹھان لڑکی ہوں، ہم اپنے قصے کو لمبا نہیں کرتی۔ ہم صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہم بھی ایک پٹھان لڑکی ہوں، ہم بھی غیرت کو مانتی ہوں، مگر ہم ان دقیانوسی باتوں کو نہیں مانتا جو ہم کو چلنے سے روکتی ہے۔ ہم چاہتی ہوں کہ ہماری بہنیں، ہمارا کزن، ہمارے محلے کی لڑکیاں آگے بڑھیں، وہ اسکول جائیں، کالج جائیں، کام کریں، شادی اپنی مرضی اور سمجھداری سے کریں۔ اگر خاندان میں اچھا رشتہ ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو باہر دیکھیں۔ اگر گھر بیٹھنا چاہے تو ان کی رائے پوچھی جائے۔ سمجھداری اور رضامندی کا ہر دروازہ کھلا ہونا چاہیے۔ ہم آخری بات یہ رکھتا ہوں کہ رسومات اگر زندگی کو آسان کریں تو ٹھیک ہے، اگر مشکل کریں تو ختم ہو۔ کم عمری کی شادی مشکل کرتی ہے، خاندان میں زبردستی کی شادی مشکل کرتی ہے، زبردستی کی پردہ داری مشکل کرتی ہے، نوکری کی اجازت نہ دینا مشکل کرتی ہے۔ یہ سب رسومات ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری رائے ہے جو ہم نے اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے دفتر، اپنے شہر میں رہ کر بنائی ہے۔ اس میں نہ فلسفہ ہے، نہ ادبی بات، صرف روزگار دیکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے جیسے اور گھر میں یہ سمجھ جائے تو ہماری لڑکیاں کمزور نہیں رہے گا، وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے گا اور اپنے آپ کو بھی۔ ہم اپنا راستہ دیکھ لیا ہے، ہم آگے بڑھ رہی ہوں۔ ہم چاہتا ہوں کہ باقی لڑکیاں بھی اپنا راستہ دیکھیں اور وہ بھی دیواریں جو انہیں روکتی ہیں وہ کم ہوں، ٹوٹیں یا دروازہ بن جائیں۔ جب گھر والے بدلیں گے تو بستی بدلے گی، جب بستی بدلے گی تو شہر بدلے گا۔ ہم یہی دیکھنا چاہتا ہوں اور اسی لیے ہم روز اپنی کرسی پہ بیٹھ کر کام کرتا ہوں، رات کو گھر آ کر اگلے دن کا پلان بناتا ہوں اور پھر صبح پھر نکل جاتا ہوں۔ یہ ہمارا سادہ سا بیان ہے اور اسی میں ہماری بات پوری ہو جاتی ہے۔
ہم کراچی میں رہتی ہوں. عمر 25 سے 30 کے درمیان ہے. قوم پشتون ہے. گھر کا علاقہ شیر شاہ اور سائڈ کے بیچ والی گلیوں میں ہے. گھر میں بابا، ماں، 2 بھائی، ایک ننھی بہن اور ایک عم ہے. پڑھائی پرائمری تک ہوا ہے. اس کے بعد گھر کے کام اور سلائی کا کام سیکھا. ہمارے گھر کے فیصلے زیادہ تر بابا اور بڑے بھائی کرتے ہیں. محلے میں بھی یہی ریت ہے. ہم یہاں اپنا حال بیان کر رہی ہوں، صرف وہی جو روز دیکھتی ہوں. بچپن میں اسکول میں داخلہ بابا نے کرایا. قریبی سرکاری اسکول تھا. صبح 7 بجے گھر سے نکلتی تھی، واپسی 11 بجے. 5ویں تک پڑھا. چھٹی میں داخلے کا وقت آیا تو بابا نے کہا بس گھر کے کام دیکھو. ماں نے کہا کہ بچی پڑھ لے تو اچھے ہے، لیکن آخری بات بابا کی رہی. فائلیں، فارم، شناختی کارڈ سب بابا کے پاس رہتا تھا. اسکول کی فیس کم تھا، لیکن فیصلہ فیس کا نہیں تھا. بات گھر کی ریت کی تھی. ہمارے یہاں لڑکی پرائمری کے بعد گھر پر رہتی ہے، یہی کہا گیا. شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا جانا ہوتا ہے تو 7 بڑے بھائی گئے. فارم انہوں نے بھرا. تصویر کب کھینچے گی، کپڑا کیسا ہو، سب بھائی نے بتایا. کارڈ گھر آیا تو بھائی نے سنبھال لیا. ہمارے پاس فوٹو اسٹیٹ پڑی ہے، اصل ان کے پاس ہے، ضرورت پر وہی دیتے. فون سم بھی ہمارے نام پر نہیں ہے، بھائی کے نام پر ہے. وہ ریچارج کراتا ہے. ڈیٹا کب کھلے گا، کب بند ہوگا، اس کا بھی فیصلہ وہ کرتا ہے. گروپس میں میسج نہ کرنے کا کہا جاتا ہے. کال آئے تو پہلے بتاؤ کس کا ہے. یہ اصول گھر کے ہیں. گھر سے باہر آنے جانے کی حد بھی طے ہے. بازار جانا ہو تو ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے، اکیلے نہیں جاتی ہے. سبزی یا آٹا لینا بھی اکثر بابا یا بھائی کرتا ہے. کبھی کبھار ماں کے ساتھ جاتی ہوں تو دکان بھی وہی منتخب کرتی ہے جو بابا نے بتایا ہوتا ہے. قیمت پر بات کرنے کا حق بھی وہی رکھتا ہے. میرا کام تیلا پکڑنا اور چیزیں گن لینا ہے. اگر ہم الگ دکان دیکھ لوں تو بھائی کہتا ہے کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر بات طے ہے. پڑھائی آگے بڑھانے کی بات کئی بار ذہن میں آئی. محلے کے کوچنگ سینٹر میں لڑکیوں کی کلاسیں ہوتی ہیں. ان کی استانی نے کہا تھا کہ آ جاؤ، ساتھی لڑکیاں بھی آتی ہیں. ہم نے گھر میں ذکر کیا. بابا نے کہا ابھی گھر میں کام بہت ہے. بھائی نے بھی کہا اگر بالکل ضروری ہوا تو دیکھیں گے. ضرورت کی تعریف بھی وہی کرتے ہیں. اس طرح پڑھائی کی بات وہیں رہ گئی. کتابیں گھر میں رکھی ہیں. کبھی کبھی سبق دوہرا لیتی ہوں. امتحان دینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. فارم جمع کرانے کے لیے بھی بھائی کا فیصلہ شرط ہے. کام کی طرف آؤں تو سلائی اور کڑھائی میں ہاتھ لگا. گھر میں بیٹھ کر کام کرتی ہوں. کپڑے لانے والے زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. ریٹ وہی طے کرتے ہیں. کبھی پیسے سیدھا بھائی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کبھی مجھے دے دیتے ہیں. ہم تو بھائی کو ہی پکڑا دیتا ہوں. بینک اکاؤنٹ میرے نام پر نہیں ہے. شوہر کے گھر آئی تو وہاں بھی یہی طریقہ ملا. شادی سے پہلے بابا اور چاچا رشتہ طے کیا. ہم نے تاریخ، جہیز، دعوت، مہمانوں کی فہرست کسی چیز میں رائے ہی نہیں دی. نکاح کے الفاظ قاری صاحب نے پڑھائے. ہم نے کہا ہاں، ہم نے ہاں کر دی. ہاں کہنا بھی رسم کا حصہ تھا. سوال جواب سب بڑوں نے کیے. شادی کے بعد شوہر کے گھر میں اصول اور صاف ہو گئے. کب اٹھنا ہے، کب پکانا ہے کھانا، کب رشتہ داروں سے ملنا ہے، سب گھر والوں کے مرد بتاتے ہیں. نوکری کی بات چلی تو شوہر نے کہا کہ گھر کی ذمہ داری پہلے، اگر وقت بچا تو گھر کے اندر سے کام کر لو. گھر کے باہر جانے کا وقت بھی ان کے پاس لکھا ہوا ہے. ہم صبح فجر کے بعد کام شروع کرتی ہے. کپڑے طے کرتی ہے، برتن دھوتی ہے،
بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، اگر کہیں جانا ہو تو پہلے بتاتی ہے، پھر اجازت کے بعد نکلتی ہے۔ راستہ، رکشہ، کرایہ سب کا حساب ان کے مطابق ہوتا ہے۔ علاج معالجے کی مثال سیدھی ہے، بخار ہو یا دانت میں درد ہو، پہلے شوہر یا سسر کو بتاتی ہوں، وہ وقت نکالتے تو کلینک لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے کمرے میں ساتھ رہتے ہیں، دوا وہی خریدتے ہیں، پرچی اور رپورٹ بھی وہی دیکھتے ہیں۔ ہم دوا وقت پہ کھا لیتا ہوں، یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ ٹیسٹ کی تاریخ بدلنی ہو تو خود ہی بدل سکتی ہوں، فون کر کے وقت بدلنا بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری فائل گھر کے الماری کے اوپر والے خانے میں رکھی ہے، چابی شوہر کے پاس ہوتی ہے۔ ووٹ ڈالنے کا دن ہے تو ساتھ لے جایا جاتا ہے، نشان بھی بتایا جاتا ہے کہ کس پر مہر لگانی ہے، فارم نمبر، کمرہ، لائن میں لگنا سب شوہر دیکھتے ہیں۔ ہم صرف قومی شناختی کارڈ پکڑ کر اندر جاتی ہوں، مہر لگا کر باہر آ جاتی ہوں، چاروں طرف، اور عورتوں کو بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ اکثریت کے ساتھ چلنا ہمارا رواج ہے۔ سیاست کی بحث گھر کے مرد کرتے ہیں، عورتیں سنتی ہیں۔ اپنی بات رکھتی ہوں تو بھی گھر کے اندر بیٹھک میں نہیں بیٹھ سکتی، کچن میں ہو یا چھت پر آپس میں عورتیں بات کر لیتی ہیں۔ محلے کی کمیٹی یا جرگہ جیسا نظام الگ سے چلتی ہے، کرائے کا گھر بدلنا ہو، ٹینکر منگوانا ہو، بجلی کا میٹر معاملہ ہو، سب میں مرد آگے ہوتے ہیں۔ ہمارا حصہ بس یہ ہے کہ کہا گیا کاغذ دے دو یا شناختی کارڈ کی کاپی نکالو، فوٹو اسٹیٹ کی دکان وہی چنتے ہیں، رقم بھی وہی دیتے ہیں۔ ہم کاغذ سنبھال کر فائل میں لگا دیتی ہوں، فائل کی جگہ بھی طے ہے، اس میں ہمارا مرضی نہیں۔ تعلیم کے معاملے میں ہماری ننھی بہن کے لیے بھی فیصلہ بابا نے کیا، اس کو بھی 5ویں کے بعد گھر بٹھا دیا، بھائی 10ویں تک گئے۔ ایک بھائی اب موٹر سائیکل پر ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، دوسرا ورکشاپ میں، بہن گھرداری سیکھ رہا ہے، اس کو سلائی مشین میں نے سکھائی۔ وہ اگر کوئی یوٹیوب پہ کوئی نیا پیج دیکھنا چاہتی تو ہمارا فون مانگتی ہے، ہم بھائی سے پوچھتی ہے، اگر ڈیٹا کھلا ہوتا تو دکھا دیتی ہے۔ رات 9 بجے کے بعد نیٹ بند ہو جاتا ہے، یہ بھی طے شدہ قاعدہ ہے۔ شادی کے فیصلے کی تفصیل میں بس تاریخیں، رشتہ آیا، چچا اور ماموں بیٹے، بات چیت ہوا، تاریخ نکاح والی ایک چھٹی ملی، ہم نے جوڑا پہنا، بارات آیا، رخصتی ہوا، ہم نئی جگہ آ گئی۔ اس میں میری طرف سے الگ سے کوئی شرط نہیں تھی، جو شرطیں تھیں وہ مردوں نے رکھی۔ جہیز میں جو چیزیں آئیں وہ سسرال کی فہرست کے مطابق تھی۔ ہماری ذاتی چیزیں بھی الماری میں رکھ دی گئیں، چابی ساس کے پاس رہی، بعد میں وہی چابی مجھے دے دی جاتی ہے جب ہم کو کام ہوتا ہے۔ گھر کے اندر خرچ کا حساب شوہر رکھتے ہیں، ہم اگر گھر بیٹھے سلائی سے تھوڑا پیسہ بناتی ہے تو وہی پیسہ دال، چاول، گھی اور گیس والے بل میں چلے جاتے۔ ہمارے نام پر موبائل والیٹ نہیں، کبھی پیسے بھیجنے ہوں تو شوہر کے والیٹ سے جاتے ہیں، ہم رسید اسکرین شاٹ بنا کر ان کو دکھا دیتی ہے، وہ فائل میں لگا دیتے ہیں۔ بجلی کے بل کی تاریخ شوہر کیلنڈر میں نشان لگا دیتے ہیں، ہم اس دن بل نکال کر دروازے کے پاس رکھ دیتی ہے، جمع کروانا وہی کرتے ہیں۔ لباس کے معاملے میں بھی پیٹرن تیار ہے، باہر نکلنا ہو تو چادر لیتی ہوں، رنگوں کا انتخاب عام سا رکھتی ہوں۔ شوہر کہتا ہے سادہ رکھو، گھر کے اندر کام کے کپڑے الگ ہیں، عید پر جوڑا ساز طے کرتی ہے، بازار سے لانے کے لیے سسر یا شوہر جاتے ہیں، کبھی ہم عورتیں بھی ساتھ چلی جائیں تو وہ دکان وہی ہوتا ہے جو مرد منتخب کرتے ہیں، قیمت پر بحث وہی کرتے ہیں، سفر کی ترتیب بھی ان کے ساتھ ہی ہے، خیبر پختونخوا جانا ہوتا تاریخ، گاڑی، ٹکٹ، ٹھہرنے کی جگہ سب شوہر اور بابا طے کرتے ہیں۔
ہم اپنا بیگ بناتی ہوں، کپڑے گن لیتی ہوں، بچوں کا سامان بھی تیار کر دیتی ہوں، اسٹیشن پہ کب پہنچنا ہے، پلیٹ فارم کون سا ہوگا، یہ سب شوہر بتاتے ہیں، راستے میں کہاں پانی لینا ہے، کب نماز پڑھنی ہے، یہ سب ان کا شیڈول میں ہوتا ہے۔ بچوں کو سنبھالتی ہوں اور بیٹی رہتی ہوں۔ پبلک جگہوں پر بات کم کرتی ہوں، سوال آئے تو مختصر جواب دیتا ہوں۔ فارم بھرنے والا ہو یا کیش کاؤنٹر والا ہو، گفتگو زیادہ تر شوہر کرتے۔ اگر کبھی عورتوں والی کھڑکی ہو تو بھی مرد پہلے سمجھا دیتے ہیں کیا کہنا ہے، میں وہی کہتی ہوں۔ کاغذ پکڑ کے آگے بڑھ جاتی ہوں۔ بینک میں تو عملہ بھی مرد ہی ہوتا ہے، وہاں سائن کرنے کی جگہ شوہر دکھاتے ہیں۔ سائن ہماری ہے، ہدایت ان کی ہے۔ گھر کے بڑے فیصلے جیسے کرائے کے گھر سے دوسرے محلے میں جانا، بچوں کے اسکول کی تبدیلی، گیس کنیکشن، پانی کی لائن، یہ سب شوہر ان کے بڑے بھائی مل کر کرتے۔ مجھے تاریخ بتا دی جاتی ہے کہ پلا دن سامان شفٹ ہوگا، ہم اسی حساب سے برتن، کپڑے، پلنگ کے اوپر چیزیں باندھ دیتی ہوں۔ مزدور کب آئیں گے، کرایہ کتنا لیں گے، ٹرک کس گلی میں کھڑا ہوگا، یہ سب باتیں ہمارا حصہ نہیں، کام ہمارا ہے، فیصلہ ان کا ہے۔ گھر کے اندر عورتوں کی مجلس میں باتیں سیدھی ہوتی ہیں، سب اپنی اپنی روٹین بتاتی ہیں۔ کوئی عورت نوکری پر جاتی ہے تو وہ اجازت کے ساتھ وقت پہ واپس آتی ہے، ان کی تنخواہ سیدھا گھر کے خرچ میں لگتی ہے۔ جس گھر میں عورت پڑھ بھی رہی ہو اس کی فیس بھی باپ یا شوہر دیتے ہیں۔ موضوع بدلتا ہے تو بھی نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، آخر میں سب کہتی ہیں کہ مرد جو کہیں گے وہی ہوگا۔ میڈیا اور فون پر گھر کی پالیسی ہے، ڈرامہ کب دیکھنا ہے، خبر کب چلانی ہے، یا ریموٹ مردوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ عورتیں اگر دیکھنا چاہیں تو کچن میں چھوٹے فون پر دیکھتی ہیں، آواز کم رکھنی ہے۔ اگر کسی پروگرام کی بات کرنی ہو تو کھانے کے بعد بیٹھ کر کر لیتی ہیں، وہ بھی اس حد تک جس میں بحث نہ بنے، بحث بنے تو بات ختم۔ حکم وہی کہ گھر کا امن رکھنا ہے، امن کی تعریف بھی وہی کرتے ہیں۔ بچوں کی اسکولنگ میں فارم پر باپ کا موبائل نمبر لکھا جاتا ہے، ماں کا نمبر کم لکھا جاتا ہے۔ میٹنگ ہو تو شوہر جاتے ہیں۔ ہم یونیفارم دھوتی ہوں، لنچ بناتی ہوں، بچوں کے ہوم ورک میں مدد کرتی ہوں، ٹیچر سے بات زیادہ شوہر کرتے۔ ہم نام اور کلاس نمبر یاد کرتی ہوں، فیس کی آخری تاریخ شوہر بتاتے ہیں، ٹیچر سے بات زیادہ شوہر کرتے ہیں۔ ہم نام اور کلاس نمبر یاد کرتی ہوں، فیس کی آخری تاریخ شوہر بتاتے ہیں، ہم اس تاریخ سے پہلے شوہر کے بیگ کے اندر رسید رکھ دیتی ہوں۔ صحت نامے کی کیمپ لگے یا ویکسینیشن کی لائن بنے تو اطلاع مرد لاتے ہیں، پر ایک دن طے ہو جاتا ہے، اس دن سب عورتیں بچوں کو لے کر باہر کھڑی ہو جاتی ہیں، اندر جا کر ٹھیکہ لگواتی ہے، رجسٹریشن پر شوہر کا نام لکھواتی ہے، کوئی سوال ہو تو عملہ بھی شوہر سے بات کرتی ہے۔ ہم بس بچے کی بازو پکڑ کر کڑی رہتی ہے، کام ختم، گھر واپس۔ نوکری کے نام پر ہم نے گھر میں درزی کا چھوٹا سا کونا بنایا ہوا ہے، کٹنگ والی میز سائت ہے، پیمائش لینے کو بھی گھر کی عورتیں آ جائیں تو ٹھیک، مرد آ جائے تو شوہر سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پیمائش میں بھی پردہ رکھا جاتا ہے، پیسے شوہر کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کاپی میں لکھ لیتا ہوں کہ کس نے کیا دیا، تاریخ کے ساتھ کاپی بھی شوہر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی مشورہ ہو تو جیسے چھت پر ٹن شیٹ لگانی ہے یا برآمدے میں دروازہ بدلنا ہے تو مرد پہلے بات کرتے ہیں۔
میں اگر کہوں کہ گرمی میں پنکھا ادھر لگے تو ہوا بہتر رہے گا تو جواب آتا ہے کہ دیکھیں گے کا مطلب کہ فیصلہ بعد میں ہوگا اور وہی کریں گے جو انہیں مناسب لگے گا. ہمارا کام ضرورت بتا دینا ہے، حل ان کے اختیار میں ہے. اگر گھر میں کبھی مسئلہ آئے جیسے پڑوسی سے دیوار کے بارے میں بات یا مشترکہ نالی کی صفائی تو بات مرد کرتے ہیں. عورتیں پردے میں رہتی ہے، بات کہاں پہنچے گی یہ سوچنا بھی مردوں کا حصہ ہے. ہم اپنے برتن دھوتی ہوں، صحن صاف کر دیتی ہوں، نالی میں اگر کچرا اٹک جائے تو چوری سے نکال دیتی ہوں، باہر والوں سے بات شوہر کرتے ہیں، ہم دروازہ بند رکھتی ہوں. یہ سب لکھنے کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ ہمارے گھر اور ہمارے جیسے گھروں میں تعلیم، ملازمت اور شادی کے بڑے فیصلے مرد کرتے ہیں. عورت کے حصے میں عمل آتا ہے. اسکول جانا ہے یا نہیں یہ بابا نے کہا ہے. کام گھر سے کرنا ہے یا باہر یہ شوہر نے کہا ہے. ہم نے جو کہا وہ سن لیا. اگر آخری بات اسی کی مانی گئی تو جس کے ہاتھ میں اختیار تھا یہی طریقہ ہم نے دیکھا. محلے کی اور عورتیں بھی یہی کہتی ہیں. کچھ گھروں میں توڑا فرق ہے لیکن اصول ایک ہے. شادی کے باب میں تاریخ اور نکاح نامہ پر دستخط ہو چکے ہیں. اگر تاریخیں بھی اسی طرح لکھی جائیں گی جیسے اب تک لکھی گئی ہیں، محلے کے راستے، پانی کی لائن، اسکول کی گھنٹی، بازار کی دکانیں، گھر کے برتن، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں. ان کے بیچ میں فیصلہ کرنے والی کرسی پر بابا، بھائی، شوہر یا سسر بیٹھتے ہیں. عورتیں ان کرسیوں کے سامنے کھڑی رہتی ہیں، سوال کا جواب دیتی ہیں، ضروری کاغذ پکڑاتی ہیں، مقررہ وقت پر واپس آ جاتی ہیں. یہ نظام چل رہا ہے. ہم اسی نظام کی ایک عورت ہوں. ہماری آواز میں پشتو کا لہجہ ہے، ہمارے الفاظ سیدھے ہیں، ہمارا بیان یہی ختم. تعلیم، ملازمت اور شادی کے فیصلے آپ بھی گھر کے مرد کرتے ہیں. ہم اپنی فہرست والے کام وقت پر مکمل کرتی ہوں. اگر دن کی فہرست بھی یہی ہے، اسی میں ہماری زندگی کی روٹین لکھ دی گئی ہے. میں کراچی میں رہتی ہوں. عمر 25 سے 26 سال درمیان ہے. بنارس کے پاس کچی آبادی میں اپنے ابا، ماں، 2 بھائیوں اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی ہوں. ہمارا اصل گھر سوات کی طرف تھا. ابا مزدوری کے واسطے برسوں پہلے کراچی میں آیا تھا. ہم نے پرائمری تک سرکاری اسکول میں پڑھا ہے. لکھ پڑھ سکتی ہوں، تھوڑا حساب کر سکتی ہوں، فارم بھر سکتی ہوں، انگریزی حروف پہچانتی ہوں، نام لکھ لیتی ہوں. گھر کا نظام پختونوں والا ہے. بڑوں کی بات پہلے آتی ہے. جرگا جیسے پہلے گھر کے مرد مل کر کرتے ہیں. لڑکی کے لیے باہر نکلنا محدود ہے، پردہ لازم سمجھا جاتا ہے. ہم جب گھر سے نکلتی ہوں تو عبایا اور نقاب لیتی ہوں. یہ ہمارے یہاں قاعدہ ہے، اس پر بات کم ہوتی ہے. ہم صبح فجر کے بعد اٹھتی ہوں، پھر میں ناشتہ بناتی ہوں، گھر کے برتن، جھاڑو، پانی بھرنے کا کام دیکھتی ہوں. مہینے میں 1-2 بار کپڑے دھونے کے لیے چھت پر بالٹی لگاتی ہوں. ابا چھوٹے کانٹریکٹر پہ عمارتوں میں رنگ و روغن کا کام کرتے. بھائی مستری کے ساتھ شاگرد ہے. ہم گھر کے اندر سلائی کرتی ہوں. کڑھائی کا معمول بھی ہے. محلے کی ایک کالا ڈیزائن دیتی ہے. پیسوں کا حساب ہفتے کے آخر میں ہوتا ہے. ہم نے اسکول کے بعد آگے داخلہ نہیں لیا. گھر میں بات ہی ہوئی کہ لڑکی زیادہ بڑھ جانے کی ضرورت نہیں، پردہ رہے، گھر پر رہے، بس یہ بہتر ہے.
آپ نے اس فیصلے کو سنا؟ ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے۔ ہم جب پرائمری میں تھی تو اسکول جانے کے لیے بس لیتی تھی، بس میں بھیڑ ہوتی تھی، ذرا زیادہ نقاب کے ساتھ جاتی تھی، گرمی میں ساز باری ہوتا تھا، پر ہمارے گھر میں یہی قاعدہ تھا۔ اسکول کی استانی کہتی تھی کتابوں کو رکھو، ہوم ورک روز دکھاؤ۔ ہم کہتی تھی ہماری تیری ٹھیک ہے، استانی نے کہا کہ آگے پڑھ لو تو اچھے، پر گھر والوں نے کہا کہ اتنا ٹھیک ہے۔ ہم نے مخالفت نہیں کی۔ ہمارے قبیلے میں بڑوں کی بات آگے ہوتی ہے۔ ہم نے کتابیں سمیٹ دی اور گھر کا کام سنبھالا۔ ہم جب کبھی اسکول کے سامنے سے گزرتی ہے تو بلڈنگ، گیٹ، لائن سب نظر آتے، بس دیکھتی ہوں اور اپنے کام کو پکڑ لیتی ہوں، بات ختم۔ کراچی بڑا شہر ہے، یہاں روزگار کے موقع بہت ہیں، مگر راستے لمبے ہیں۔ بسیں، کوچ، رکشا، موٹر سائیکل سب چلتے۔ جب بازار جانا ہوتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ جاتی ہوں، بھائی یا ابا ساتھ ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ اکیلے باہر جانا ہمارے گھر میں بند ہے۔ نقاب کے ساتھ بازار میں کام سست ہوتا ہے، چیزیں اٹھانا، پیسے گننا، دکان سے بات کرنا، سب قدم قدم پر رکاوٹ بنتی ہے۔ دستانے ہو تو نوٹ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، دستانے اتارو تو ہاتھ دکھانے کی بحث۔ ہم نے اس طریقے کو بھی سنبھال لیا ہے، تھوڑا وقت لگے تو بھی کام ہو جاتے۔ کراچی میں عورتوں کی علیحدہ لائن کبھی ملتی ہے کبھی نہیں، بس جو صورت ہو اسی میں کام کر لیتی ہوں۔ ایک بار محلے کی لڑکی سائڈ ایریا کے فیکٹری کا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ پیکنگ میں خواتین لگتی ہے، 8 گھنٹے کی شفٹ، تنخواہ مہینے کے آخر میں، شناختی کارڈ ضروری۔ مجھے کارڈ کی تصویر نقاب کے بغیر بنوانی پڑتی۔ گھر میں اس پر بات ہوئی تو ابا نے کہا کہ تصویر مرد فوٹو گرافر بناتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ عورت فوٹو اسٹوڈیو ہمارے محلے میں نہیں تھا، آگے فاصلے پر تھا، بھائی کے پاس وقت نہیں، بات وہیں رک گئی۔ فیکٹری میں سیکیورٹی چیک بھی ہوتا ہے، گیٹ پہ مرد گارڈ ہوتا ہے، چہرہ دکھا کر آئی میچ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ سب مراحل ہمارے پردے کے طریقے کے میل کھاتا ہی نہیں۔ بات ختم ہوئی تو فیکٹری کی بات بھی ختم۔ محلے کے قریب ایک کلینک میں ریسیپشن پر لڑکی چاہیے تھی۔ شرط تھی کہ چہرہ کھلا ہو، کیونکہ مریض کے نام لکھنے، نمبر بتانے، یونیفارم، میکسی اور دوپٹہ، مگر نقاب نہیں۔ گھر میں یہ شرط منظور نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا کہ ریسیپشن پر مرد آتے جاتے، نگاہ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ باپ نے کہا کہ کلینک رات تک کھلا رہتا ہے، واپسی دیر سے ہوگا۔ ہم نے سن لیا۔ ہم نے سلائی مشین کے پاس پھر بیٹھا جانا بہتر سمجھا۔ کام اپنے گھر میں تو پردے کے حساب سے آسان ہے، پیسے کم آتے ہیں مگر قاعدہ پورا ہوتا ہے۔ ہم قیمت فی پیس لے کر دن گنتی ہوں، ہفتے میں 12 سے 15 پیس بن جاتے ہیں، بس اس حساب سے گھر چلانے میں تھوڑی مدد ہو جاتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں محلے میں 2 طرح کی باتیں رہتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی 5ویں تک پڑھ لے تو کافی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میٹرک بھی کر لے تو اچھا ہے۔ ہم نے دونوں باتیں سنی۔ ایک لڑکی ہمارے گلی میں میٹرک کے بعد نرسنگ کورس کے لیے گئی تھی، گھر والوں نے پہلے انکار کیا، پھر شرط رکھی کہ لیڈیز ہاسٹل میں رہے، ہر جمعے گھر آئے، نقاب لگائے۔ اس لڑکی نے سب مانا۔ اس کے خاندان نے جرگہ میں بزرگوں کو بتایا کہ ہاسپٹل میں عورتوں والا وارڈ ہوگا، وقت معلوم ہوگا، پیسے سیدھے ہوں گے۔ ان کے ہاں معاملہ چل گیا۔ ہمارے گھر میں اب تک ایسی بات نہیں بنی۔
ابا کہتے ہیں کہ کام ملتا بھی ہے تو مردوں کے بیچ بیٹھنا پڑتے. ہم جواب نہیں دیتی. ہمارے یہاں جواب کم دیا جاتا ہے, سن کر رہنا ہوتا ہے. ہم نے آن لائن کام کے بارے میں بھی سنا ہے. محلے کی ایک لڑکی کپڑے آن لائن بیچتی ہے, واٹس ایپ پر آرڈر لیتی ہے, پروفائل پر تصویر نہیں رکھتی, پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری. لڑکے والا کوریئر آتا ہے تو دروازے پہ ماں کے ساتھ کڑی ہوتی ہے. ہم نے سوچا کہ ہم بھی دوپٹہ ابایا کے ساتھ گھر میں یہی کام کر سکتی ہے. مسئلہ پیمنٹ کا آتے, بینک اکاؤنٹ عورت کے نام پہ ہو تو بہتر, ورنہ ابا کے نام پر جانا پڑتا ہے. بینک میں چہرہ دکھانا لازم, فنگر لگانا لازم, فارم مرد بینکر کے سامنے جمع کرانا لازم. ہمارے یہاں ان مراحل پہ زیادہ بحث ہوتی ہے, اس لیے یہ کام شروع نہ ہوا. ہم نے پھر سلائی کے آرڈر بڑھانے کی کوشش کی, کپڑا اٹھانے اور دینے کے لیے خواتین کی مدد لی. کام آہستہ آہستہ بڑھا. پردے کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کراچی میں روزمرہ کے سسٹم سے الجھتا ہے. اسکول آرڈر کے لیے فوٹو, بایو میٹرک, میڈیکل کیمپ میں ویکسینیشن کے لیے شناخت, یہ سب میں نقاب ہٹانا پڑتا ہے. لیڈی اسٹاف ہو تو آسانی ہوتی ہے, مرد اسٹاف ہو تو گھر والی منع کرتے ہیں. یونیورسٹی میں کارڈ پہ گیٹ پر اسکین ہوتا ہے. کوچنگ سینٹر میں کلاس مکس ہوتی ہے. ہمارے یہاں مکس کلاس کے لیے اجازت مشکل ہے. عورتوں کی کلاس ہو تو دور علاقے میں ملتی ہے. سفر مشکل, شام کا وقت ٹھیک نہیں. ان سب چیزوں کا ایک حساب کتاب بنتا ہے. ہم لوگ اس حساب میں وہی راستہ لیتے ہیں جس میں پردے کا قاعدہ ٹوٹے نہیں. میرے کزنز میں کوئی لڑکی مدرسے میں پڑھتی ہے. مدرسے میں الگ عمارت, الگ کلاس, پردے کا خیال آسان. وہاں حدیث, فقہ, تجویز پڑھاتے ہیں, عربی قاعدہ, اردو ترجمہ. ابا کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی عزت والی ہے, اس میں روزی کا سوال کم ہے, مگر سکھائی پاک چیز ہے. مدرسے میں بھی کبھی فارم پر شناختی کارڈ مانگے تو تصویر کا سوال آ جاتا ہے, مگر چونکہ ماحول سب عورتوں کا ہوتا ہے, گھر والے ساتھ ہوتے ہیں, مجھے اس میں سہولت نظر آتی ہے. میں نے کبھی سوچا کہ اگر مدرسے میں معاونہ کی جگہ ہو تو وہاں کام کیا جا سکتے, مگر گھر والوں نے بھی اجازت نہیں. گھر کا کام پہلے, بہن چھوٹی ہے, اسے پڑھانا بھی ہے. ہمارے محلے میں عورتوں کے لیے ہنر کورس کا ایک مرکز بنا. سلائی, بیوٹیشن, زری کا کورس. صبح 10 سے 2 خواتین اسٹاف, فارم سادہ, کاپی, قلم, نام, فون نمبر میں گئی بھی. 2 مہینے کورس بھی کیا, سرٹیفکیٹ ملا. سرٹیفکیٹ لینے کے لیے حال میں سب کو بلا کر نام پکارے. فوٹوگرافی بھی ہوئی. کچھ لڑکیوں نے چہرہ ڈھانپ لیا, ہم نے بھی کیا, پھر بھی تصویر بنی. گھر میں اس تصویر پر بحث نہیں ہوئی کیونکہ سب خواتین تھی. اس طرح کے مرکز سے گھر کے کام میں ہاتھ بڑھ جاتا ہے, مگر روزگار کی لائن تب بنتی ہے جب بازار تک جانا ہو. بازار کا راستہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. نقاب کے ساتھ چلنا, شناخت دکھانا, بات کرنا, یہ 3 قدم بار بار آتے ہیں. میں نے ایک بار موبائل سے یوٹیوب پر درزی کاری کے ویڈیو دیکھے. ویڈیو والا لڑکا تھا. گھر والوں نے کہا کہ مرد کی آواز سن کر سیکھنا بھی درست نہیں لگتا. عورت کا چینل تلاش کرو. ہم نے عورت کا چینل کھولا. کٹنگ سکھاتی تھی. ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. یہ سب گھر والے کے اندر ممکن ہوا. گھر کے کام میں وہی مسئلے سامنے آتے. ہم نے نوٹ کیا کہ کراچی میں کچھ بسیں خواتین کے لیے مخصوص سیٹ رکھتی ہے. تعلیم زیادہ کرنے کی بات جب بھی اٹھتی ہے تو گھر میں خاندان کے بزرگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. فلاں کی بہن نے 5ویں کے بعد گھر بیٹھنا پسند کیا.
فلاں کی بیٹی نے 7ویں تک پڑھا، جو نوکری پہ گئی وہ مدرسے یا لیڈی ڈاکٹر کے پاس معاونہ تھی۔ مردوں کے بیچ والی جگہ کسی نے نہیں چنی۔ جرگے میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ لڑکی کی حفاظت سب سے پہلے سمجھا جاتا ہے کہ پردہ حفاظت ہے۔ کراچی میں بھیڑ ہے، حادثے ہوتے ہیں، زبانیں الگ ہیں، لوگ مختلف ہیں، اس لیے گھر کا اصول سخت رکھا جاتا ہے۔ ہم نے اس اصول کے ساتھ اپنے دن بنائے۔ میں نہ بحث کرتی ہوں، نہ لمبی بات کرتی ہوں، قاعدہ معلوم ہے، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ ہمارے ایک ماموں کا گھر شیری جناح کالونی کے پاس ہے، وہاں پہ پشتون بازار زیادہ ہیں، پردے کے لحاظ سے آسانی ہے۔ دکان پر عورت جاتی ہے تو دکاندار طریقے سے چیز پکڑا دیتا ہے۔ عورتوں کی دکانیں الگ ہیں، کپڑے، چپل، سوئیاں، وہاں جا کر خریداری کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وہاں جب بھی پڑھنے یا نوکری کی بات ہے تو وہی سوال، فوٹو، شناخت، سفر، وقت۔ کراچی یونیورسٹی بہت دور لگتی ہے، کوچنگ سینٹر محلے میں مکس کلاس رکھتے ہیں، عورتوں کے لیے خاص ٹائم رکھیں تو تعداد کم ہو جاتی ہے، اس لیے اکثر لڑکیاں گھر کے اندر ہنر پر ہی رہ جاتی ہے۔ جو نکلتی ہیں وہ یا تو رشتہ دار کے ساتھ دفتر جاتی ہے یا عورتوں والے ادارے میں۔ جب رشتے کی بات آتی ہے تو شرطیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی گھر میں رہے گی، پردہ کرے گی، نوکری نہیں کرے گی، اگر تعلیم پوچھے تو پرائمری یا مڈل ہو تو کافی۔ کچھ خاندان کہتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم ہو تو اچھا۔ کراچی میں جو لوگ سرکاری یا پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں ان کے ہاں کبھی کبھی شرط بدلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھریلو سلائی کر لو، آن لائن سیل کر لو، مگر دفتر نہ جانا۔ رشتہ طے ہونے میں انہی باتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ جرگہ میں بزرگ ایک لائن بول دیتے ہیں، پھر سب اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی فیصلے دیکھے۔ کراچی کے قوانین میں عورت کے لیے کچھ سہولتیں، لیڈی پولیس، لیڈی کاؤنٹر، خواتین ڈبہ، مگر یہ سب سہولت ہر جگہ ساتھ نہیں ملتی۔ دفتر میں انٹرویو ہو تو مرد پینل بیٹھتا ہے، سوال جواب ہوتے، کارڈ اسکین ہوتا ہے، چہرہ دکھانا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے پردے کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے انٹرویو تک پہنچنے کے بعد بھی اکثر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی نکلتی ہیں وہ اپنے گھر کے مرد کے ساتھ آتی جاتی ہے۔ سب کے لیے یہ ممکن نہیں۔ ہمارے گھر میں ابا اور بھائی کے اوقات مزدوری کے حساب سے بدلتے رہتے، ان کے ساتھ روزانہ جانا مشکل ہے، اسی لیے راستہ بند ہی رہتا ہے۔ میڈم، میں نے دیکھا ہے کہ دوسری برادریوں میں خواتین دکان بھی چلاتی ہیں، اسکول میں بھی پڑھاتی ہیں، اسپتال میں نرس بھی ہے، ان کے ہاں قاعدہ الگ ہے، ہمارے ہاں قاعدہ الگ ہے۔ ہم نے اس فرق کو بس نام لے کر چھوڑ دیا ہے۔ میں نہ موازنہ کرتی ہوں نہ بحث، بس اپنے گھر کے قاعدے پر چلتی ہوں۔ اگر کبھی عورتوں کے لیے خاص موقع ہو جس میں پردہ آسان ہو تو وہاں جاتی ہوں، جیسے عورتوں کا ہیلتھ کیمپ، خواتین مرکز، ہنر میلہ۔ وہاں بھی ماں کے ساتھ ہوتی ہوں تو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ میں نے بھائیوں کی پڑھائی دیکھی ہے، وہ مڈل کے بعد مزدوری پر لگ گئے۔ مرد کے لیے باہر نکلنے کی شرط کم ہے، موزے، دستانے، ہیلمٹ لے کر سائٹ پر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اگر عورت کے لیے بھی کوئی ایسا کام ہو جو گھر کے اندر ہو اور پیسے سیدھے ملیں تو اچھا ہے۔ گھر گھر ٹفن دینا ایک کام ہے، مگر کھانا بنانے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔
گیس، تیل، سبزی کا خرچ نکالنا پڑتے، آرڈر لینے کے لیے فون زیادہ استعمال کرنا پڑتے۔ ہمارے گھر میں فون کا معاملہ محدود ہے، اسی لیے ٹفن والا کام بھی نہیں لیا۔ ہم جانتا ہوں کہ پردے کے ساتھ کچھ اداروں نے سہولت رکھی ہے، اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر، لیڈی نرس، اسکول میں لیڈی استانی، بینک میں کبھی لیڈی کاؤنٹر، مگر یہ ہر جگہ نہیں۔ ایک جگہ سہولت ہو، دوسری جگہ نہ ہو تو سارا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں عام طور پر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رہ کے جو کام ہو سکتے ہیں وہی کیا جائے۔ یہ فیصلہ بار بار دہرایا جاتا ہے، ہم نے اس کو قبول کیے ہے۔ ہمارے لیے قبول کرنا ایک عمل ہے، اس میں لمبی بات یا فلسفہ نہیں، بس قاعدے کے اندر رہنا ہے۔ ہم نے کراچی کے بیچ بیچ میں عورتوں کو کام کرتے دیکھا ہے، میڈیکل اسٹور میں، بیکری میں، کپڑے کی دکان میں، ان سب جگہوں پر چہرہ کھلا ہوتا ہے، مرد گاہک ہوتے ہیں، لمبا وقت لگتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ منظور نہیں، اس لیے ہم ان جگہوں کو بس دیکھ کر گزر جاتی ہوں۔ جو ہمارے حساب سے ممکن ہے وہ گھر کی مشین اور عورتوں کا ہنر مرکز ہے۔ ہم نے اسی راستے کو اپنا کام بنایا ہوا ہے۔ زندگی میں روزمرہ کا حساب سیدھا ہے، پردہ گھر کی دیوار ہے، باہر کا ہر کام اس دیوار کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ تعلیم کا فارم، نوکری کا انٹرویو، سفر کی سواری، کاؤنٹر کی لائن، سب پر یہ پیمانہ لگتے، جہاں پیمانہ ٹھیک بیٹھے وہاں قدم رکھتے، جہاں نہ بیٹھے وہاں رک جاتے۔ میں اسی قاعدے کے مطابق چلتی ہوں۔ میں نے یہ سب اپنی زبان میں کہا ہے۔ ہمارے ہاں لمبی بات نہیں ہوتی، جو بات ہے وہ سامنے ہے، جو راستہ ہے وہ یہی ہے۔